حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 60 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 9 ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کے شعبے ہیں، ایمان کی شاخیں ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اصل ایمان کچھ اور ہے اور کمال ایمان کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے، اصل ایمان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ لائے اسے دل سے ماننا اور زبان سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ہے اصل ایمان۔ اور ایمان کی شاخیں، ایمان کے شعبے وہ مختلف احادیث میں مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ایک روایت یوں بھی بیان کی گئی کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا ان میں سب سے اعلیٰ جو شاخ ہے یا اعلیٰ شعبہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور ادنا جو سب سے کم تر شعبہ وہ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ ظاہر ہے کلمہ طیبہ پڑھنا اصل ایمان نہیں ہے، اصل ایمان نہیں بلکہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ اور اسی طرح راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ اصل ایمان نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی بندہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو نہیں ہٹاتا تو وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کلمہ نہیں پڑھتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ بندہ ہی مسلمان نہیں ہے۔ سمجھیے گا بات کو۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ دل کے اندر اس کے اسلام ہو، ایمان ہو، اللہ رسول پر ایمان ہو، زبان سے اس کا اقرار کرے، اور اسی کا ایک حصہ، ایک پارٹ وہ ہے کلمہ۔ کلمے کے اندر 2 چیزیں ہیں، اللہ کو ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنا۔ تو اس کے علاوہ اتنی ساری جو ضروریات دین کی چیزیں ہیں، تو اگر کوئی اس کا انکار کرے اور صرف کلمہ پڑھتا رہے تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ یقیناً وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک حدیث کے اندر یہ سارے کے سارے ایمان کے جو شعبے ہیں اس کو بیان نہیں کیا۔ یہ تو حدیث میں بیان کیا گیا 60 سے زیادہ شعبے ہیں ایمان کے، کہیں فرمایا 70 سے زیادہ ایمان کے شعبے ہیں، پارٹ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی ایک جگہ یہ نہیں بیان کیا کہ یہ 70 چیزیں ہیں، یہ 80 چیزیں ہیں، یہ 100 چیزیں ہیں، یا یہ اتنے اعمال ہیں۔ محدثین نے، علماء نے ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے اس کو بیان ضرور کیا ہے کہ اتنے شعبے ہیں، اتنی شاخیں ہیں، لیکن یقینی طور پر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے کسی ایک جگہ ان سب کو بیان کیوں نہیں کیا؟ یقیناً اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھار رہے ہیں اس بات پر کہ جب ایک ادنا اور اعلیٰ چیز کو بیان کر دیا گیا تو اس کے درمیان میں بہت ساری چیزیں ہیں، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ بندہ نیک اعمال کی طرف جستجو کرتا رہے، کوشش کرتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف 70 چیزیں، 60 چیزیں اسی کو انسان اختیار کرے۔ مبالغے کے لیے بھی اس کو بیان کیا ہو سکتا ہے، بیان کیا گیا ہو۔ اور حق یہ ہے کہ پورا دین اور دین کے سارے اصول اور سارے فرائض، واجبات، مستحبات، جتنی بھی دین اسلام کی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اسلام سے تعلق رکھتی ہیں اور ایمان کے شعبے ہیں۔
حیا حدیث میں فرمایا گیا کہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کو ہم اردو میں شرم کہتے ہیں، شرم و حیا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حیا کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ ایسے کام سے بچنا جس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے شرمندگی ہو، یہ ایک لفظی اس کا معنی ہے۔ اور شرعی معنی شریعت میں حیا کہتے ہیں کہ انسان کا وہ وصف، وہ خوبی جو اسے برائی سے بچنے پر ابھارے، اور جن کے حقوق اس کے ذمے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے اس بندے کو تیار کرے، یہ ہے حیا۔ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اندر سے آواز آئے کہ تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ غلط کام ہے نماز کو ضائع کرنا، گانے سننا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، ظلم کرنا، رشوت کا لین دین کرنا، سود کھانا، حرام مال کمانا، کسی پر ظلم کرنا، گالی گلوچ سے کام لینا، بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جو لوگوں کے نزدیک بھی غلط ہیں، اور کچھ ایسے گناہ بھی ہیں جن کو لوگ غلط نہیں سمجھتے، لیکن اندر سے آواز آئے کہ یہ کام غلط ہے تو اس کا مطلب آپ حیا والے ہیں۔ اسی طرح دوسرا حصہ کیا ہے؟ جن کے حقوق آپ پر لازم ہیں۔ آپ شوہر ہیں تو بیوی کے حقوق آپ پر لازم ہیں، باپ ہیں تو بچوں کے حقوق آپ پر لازم ہیں، آپ امام ہیں تو مسجد کے مقتدیوں کے حقوق آپ پر لازم ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، کچھ مسجد سے متعلق ہوتے ہیں، کچھ انتظامیہ سے متعلق ہوتے ہیں، استاد ہیں تو شاگردوں کے حقوق آپ پر لازم ہوتے ہیں، اسی طرح مختلف چیزوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ آپ ملازم ہیں تو سیٹ کے حقوق ہیں، سیٹ ہیں تو ملازم کے حقوق ہیں۔ تو جن کے حقوق آپ پر لازم ہیں ان حقوق کو پورا کرنا یہ بھی حیا کا ایک حصہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے کما حقہ، حیا کا مطلب یہ ہے کہ سر اور سر میں جتنے اعضاء ہیں، اسی طرح پیٹ اور پیٹ میں جتنے اعضاء ہیں ان کی برائیوں سے بندہ حفاظت کرے، موت اور مٹی میں ملنے کو یاد کرے۔ یعنی آسان لفظوں میں سمجھیے، انسان اپنے پورے جسم میں غور کرے کہ میرے جسم کے کسی بھی حصے سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یہ ہے حیا۔ اب حیا جو ہے وہ بندے کو برائی سے روکتی ہے، بھلائی کی طرف راغب کرتی ہے، ابھارتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سارے ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں، مثلا غسل کے بارے میں مسائل ہیں، عورتیں ہیں تو ان کے خصوصی جو ان کے مسائل ہوتے ہیں، شادی ہونے کے بعد مرد و میاں بیوی کے کچھ خصوصی مسائل ہوتے ہیں، اس طرح اور بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، ہم پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں، ہم پوچھیں یا نہ پوچھیں شرم آ رہی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ شرم، کیا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے؟ تو ہرگز نہیں۔ یہ لفظی شرم تو ہے، لوگوں کے لیے تو شرم ہے، لیکن حقیقتاً یہ جو شرم ہے یہ بندے کو جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ حقیقی شرم یہ ہے کہ بندہ علم حاصل کرے، دین کی باتیں سیکھے، علماء سے رجوع کرے، ان کو بیان کرے، حضور یہ مسائل ہیں، میری اس معاملے میں رہنمائی کرے تاکہ رب کی نافرمانی نہ ہو، جنت میں جانے والا میں بن جاؤں۔ حیا اس میں نہیں ہوتی۔ حیا تو تقاضا کرتی ہے کہ تم گناہوں سے رکو، اور گناہوں سے رکنے کے لیے گناہوں کی پہچان ضروری ہے۔ جب آپ کو پہچان نہیں ہوگی آپ گناہوں سے رکیں گے کیسے؟ تو یہ جو حیا ہے نا، یہ شرعی حیا ہے، اور اسی کا شریعت تقاضا کرتی ہے۔ یہی حیا جو آپ کو گناہوں سے روکتی ہے، دین کا علم سیکھنے پر ابھارتی ہے، یہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی حیا نصیب فرمائے۔ کچھ حیا فطری ہوتی ہے، بندہ فطری طور پر پیدا ہوتے ہی بہت زیادہ حیا والا ہوتا ہے، اور بعض اوقات حیا پیدا کرنا ہوتی ہے، اپنے اندر شرم و حیا پیدا کرنے پڑتی ہے۔ دو طریقے ہوتے ہیں شرم و حیا پیدا کرنے کے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے آپ حیا والے لوگوں میں بیٹھیں، شرم و حیا والے جو ہوتے ہیں ان کے قریب بیٹھیں، ان سے دوستی کریں تو صحبت اثر رکھتی ہے، ان کی صحبت سے آپ بھی شرم و حیا والے بنیں گے۔ دوسرا طریقہ آپ مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں، علماء کے بیانات سنیں، اس سے آپ جب دین سیکھیں گے تو آپ کے اندر حیا پیدا ہوگی، گناہوں سے بچنے کا، نیکیاں کرنے کا ذہن پیدا ہوگا۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ ہم سب کو حیادار بنائے،
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔